اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 7، آیت نمبر 94۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ لام زبر لا جو شروع میں آ رہا ہے اس کا معنی بن رہا ہے ضرور، کم کا معنی ہے تمہیں، لا یبلونکم، ضرور آزمائے گا تمہیں، اللہ تعالی، بشیء، کسی چیز کے ساتھ، من الصید، شکار سے، تنالہ، پہنچ سکتے ہیں جس تک، ایدیکم، تمہارے ہاتھ، ورماحکم، اور تمہارے نیزے، لیعلم، تاکہ پہچان کرا دے، اللہ تعالی، من، جو، یخافہ، ڈرتا ہے اس سے، بالغیب، بن دیکھے، بغیر دیکھے، فمن، پس جو شخص، اعتدا، حد سے بڑھے گا، بعد ذالک، بعد اس کے، فلہ، اس کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ معزز ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیات مبارکہ کے اندر شراب کے حرام ہونے کا حکم بیان فرمایا۔ کچھ صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شراب کے حرام ہونے کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے جو صحابہ اکرام دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، انہوں نے جو شراب پی ہے اپنی زندگی کے اندر، چونکہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو ان صحابہ اکرام کی کیا باز پرس ہوگی، پکڑ ہوگی، عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں پوری وضاحت ارشاد فرمائی، ایمان، تقوی، اور پھر ایمان، تقوی، اور پھر ایمان اور احسان کے مختلف مراتب اور درجات بیان فرما کر یہ بات واضح کر دی کہ چونکہ وہ لوگ متقی تھے، وہ پرہیزگار تھے، وہ صاحبان ایمان تھے، لہذا ان سے اس زمانے کے اندر پی گئی شراب پر کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت ابھی شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر جس کو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، اللہ پاک نے اہل ایمان کو آزمانے کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا۔ یہاں کس آزمائش کی بات ہو رہی ہے؟ حالت احرام کے اندر اللہ پاک نے شکار کرنے سے منع فرما دیا کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو تم اس وقت شکار نہیں کر سکتے۔ اس آزمائش کا بیان اس آیت مبارکہ کے اندر ہے۔ آیت مبارکہ سنیے گا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اے ایمان والو، اللہ تعالی ضرور تمہیں آزمائے گا کسی چیز کے ساتھ، شکار سے، کسی چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا۔ اب یہاں شکار سے آزمانے کی بات کیوں کی جا رہی ہے، ذرا اس کو بھی تفصیل سے سمجھ لیجئے۔ یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، سن 6 ہجری میں۔ صحابہ اکرام جب حالت احرام میں تھے اور 6 ہجری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ہمراہ مکہ معظمہ کی جانب عازم سفر ہوئے۔ مدینہ طیبہ سے مکہ شریف کی جانب یہ سفر جاری تھا۔ حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا۔ آپ واقعہ جانتے ہیں، اس واقعہ کو یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ یہاں جس پہلو کو میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ صحابہ اکرام حالت احرام میں تھے، اور حالت احرام میں ہونے کی وجہ سے ان پر شکار حرام تھا۔ آزمائش یہ ہوئی کہ پرندوں کے جھنڈ ان کے پاس سے گزرتے تھے، اور اتنا آسان تھا
کہ ان کا وہ شکار کر سکتے تھے، بڑی آسانی کے ساتھ شکار کر سکتے تھے، ان کے لیے شکار کرنا کوئی مشکل امر نہیں تھا۔ ویسے پرندوں کا شکار کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، مگر پرندے جب قریب قریب سے گزر رہے ہوں تو، اور ہوں بھی وہ پرندوں کے جھنڈ ہوں، قافلے کے قافلے ہوں، پرندوں کی قطاریں، لمبی قطاریں لگی ہوئی ہوں، تو اس وقت تو ان کو شکار کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہرنوں کے غول ان کے پاس سے گزرتے تھے۔ اب یہ آزمائش تھی، اگر کوئی آدمی شکاری ہو اور شکار بالکل پاس سے قریب سے گزر رہا ہو بھی شکار کی کثرت، یعنی بہت بڑے پیمانے پر شکار موجود ہو، اویلیبل ہو، میسر ہو شکار، اور شکاری کے پاس شکار کرنے کی ہر طرح کی صلاحیت بھی ہو، اور پھر اسے روک دیا جائے کہ چونکہ اس وقت تم احرام کی حالت میں ہو، تم نے 2 احرام کی سفید چادریں اوڑھ رکھی ہیں، لہذا اب تم شکار نہیں کر سکتے۔ یہ آزمائش تھی۔ آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک انسان کو برائیوں کا پورا موقع ملا ہوا ہو، برائیاں اس کے پاس ہوں، گناہ اس کے پاس ہوں، گناہ کرنے کے تمام تر مواقع موجود ہوں، گناہ کرنا اس لمحے اس کے لیے کوئی مشکل امر نہ ہو، اور پھر بھی وہ گناہ سے بچے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہ سے بچنے پر ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ گناہوں میں ہونے کے باوجود گناہوں سے بچ رہا ہے، گناہوں کے مواقع ہونے کے باوجود وہ گناہوں سے بچ رہا ہے۔ تو جو گناہوں کے کثیر مواقع، آسان ترین مواقع ہونے کے باوجود گناہوں سے بچے، تو وہ آزمائش میں کامیاب ہو گیا، وہ امتحان میں سرخرو ہو گیا۔ انہی صحابہ اکرام کا یہ امتحان تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام اس امتحان میں کامیاب ہوئے، لیکن اللہ پاک نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا کسی چیز کے ساتھ۔ یہاں جس آزمائش کی بات ہے وہ شکار ہے۔ اب آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اسی پس منظر کو پوری طرح اجاگر فرمایا آیت کے لفظوں کے اندر، فرمایا تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، پہنچ سکتے ہیں جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے تمہارے ہاتھوں میں ہیں، شکار کا سامان بھی تمہارے پاس موجود ہے، شکار کے لیے اسلحہ، شکار کے لیے آلات بھی تمہارے پاس موجود ہیں، اور تمہارے ہاتھ بڑی آسانی سے اس شکار تک پہنچ پا رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اللہ تمہیں آزمائے گا، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ پہچان کرا دے اس کی جو اللہ سے ڈرتا ہے بغیر دیکھے۔ اس نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، مگر اللہ سے اس کے باوجود ڈرتا ہے، اس کے دل کے اندر اتنا خوف خدا ہے کہ یہ حرام کام جو اس کے لیے کرنا بڑا آسان ہے، مگر اس کے باوجود وہ نہیں کر رہا۔ بھوک بھی ہے، بھوک کی شدت بھی ہے، اور اس کا جی للچا بھی رہا ہے، اس کا من، اس کی خواہش پوری طرح سے اسے مجبور کر رہی ہے کہ کر لو شکار، تمہارے سامنے ہے شکار، ہاتھ بھی تمہارے اس شکار تک پہنچ رہے ہیں، نیزے بھی تمہارے اس شکار تک پہنچ رہے ہیں، کیوں شکار نہیں کر رہے؟ مگر اس لمحے وہ محرم، وہ احرام باندھنے والا کہتا ہے کہ نہیں، اس وقت میں حالت احرام میں ہوں، اور مجھے میرے پروردگار نے، میرے اللہ نے، جس کو میں نے آنکھوں سے دیکھا تو نہیں ہے، مگر میں اس کو مانتا ہوں، اور اس کو ماننے کی وجہ سے میں شکار تک ہاتھ پہنچانا، شکار تک اپنا نیزہ پہنچانا حرام سمجھتا ہوں۔ اللہ پاک آگے فرماتا ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جو شخص حد سے بڑھے گا اس تنبیہ کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 95 کے اندر اللہ رب العالمین پھر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا، نہ مارو، الصید، شکار، وانتم، جب کہ تم حرم، احرام باندھے ہوئے ہو، ومن، اور جو، قاتلہ، قتل کرے، منکم، تم میں سے، متعمدن، جان بوجھ کر، فجزاء، تو اس کی جزا، مثل، اسی قسم کا، ما قتل، جو اس نے قتل کیا ہے، من النعام، جانوروں میں سے، یحکم، فیصلہ کریں، بھی، اس کا، ذوا عدل،
دو معتبر آدمی. یہ جو زوا کے اندر الف واو کے بعد جو الف آ رہی ہے اس کا معنی بن رہا ہے دو. زوا دو، عدل معتبر آدمی، منکم تم میں سے، ہدین یہ قربانی، بالغا پہنچنے والی ہو، الکعبتی کعبہ میں، او یا کفارتن کفارہ ادا کرے، تو عام کھانا، مساکینہ چند مسکینوں کو، او یا عدلو برابر، ذالک اس کے، سیامن روزے رکھے، لیذوقا تاکہ چکھے، وبالا سزا، امرہی اس اپنے کام کی، عفا اللہ معاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، عما اس سے جو سلفا گزر چکا، ومن اور جو عادہ دوبارہ ایسا کرے، فینتقم تو انتقام لے گا اللہ تعالیٰ منہ اس سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے. معزز ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے شکار کرنے کے کفارے بیان فرما دیے. حالت احرام میں ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یا غلطی سے شکار کر بیٹھے، کسی جانور کو قتل کر بیٹھے، تو اسے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا. اللہ رب العالمین جب کسی کام کی وعید بیان کرتا ہے، عذاب بیان کرتا ہے اور کفارہ بیان کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ کوئی ہلکا پھلکا گناہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. یہاں اس پہلو کو بھی واضح کر دوں کہ اللہ پاک نے شکار کو اتنا بڑا شدید گناہ کیوں قرار دیا جب کوئی شخص حالت احرام میں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حالت احرام کے اندر شکار کرنے کی عام اجازت ہوتی تو عرب کے معاشرے کے اندر شکار کرنا تو رواج تھا. جیسے شراب پینا رواج تھا، ایسے ہی شکار کرنا بھی رواج تھا. پھر تو وہ لوگ جب احرام باندھے ہوئے ہوتے تو وہ تو شکار پہ نکل جاتے. یعنی وہ عمرہ جیسی، حج جیسی مقدس ترین عبادت کو بھی ایک سیر و تفریح بنا لیتے، ایک شغل بنا لیتے، ایک اپنی خواہشات کی تکمیل بنا لیتے. بھئی نکلے ہیں تو چلے ہم ساتھ ساتھ شکار بھی کرتے ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ لمحے تمہارے وہ ہیں کہ تم اللہ کے گھر میں حاضر ہو، عبادت کی نیت سے حاضر ہو، احرام کی چادریں تم پہنے ہوئے ہو، لہذا اس وقت میں کوئی شغل نہ کرو، کوئی سیر سپاٹا نہ کرو، کوئی انٹرٹینمنٹ نہ کرو، کوئی اپنی خواہشات کی تکمیل نہ کرو. اپنے آپ کو روکو دنیاوی کاموں سے، دنیاوی حرص سے، دنیاوی لالچ سے، اور سادہ سی کوئی بھی غذا خوراک وہ رکھو اپنے پاس، اس سے اپنا پیٹ پالو. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تم ان لمحات کے اندر شکار سے دور رہو. ویسے شکار کرنا حلال ہے، حلال جانوروں کا شکار کرنا حلال ہے، مگر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس وقت تم احرام کی حالت میں ہو، اس وقت تم بچو شکار سے. یہاں یہ بات بھی جان لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پرندوں کو مارنا حلال قرار دیا ہے، اس کی اجازت دی ہے. یعنی احرام کی حالت میں بھی ان پرندوں یا ان جانوروں کو مارا جا سکتا ہے. نمبر 1 کاٹنے والا کتا، نمبر 2 کوا، نمبر 3 بچھو، نمبر 4 چیل، نمبر 5 چوہا، نمبر 6 بھیڑیا، اور نمبر 7 سانپ. ان جانوروں کو حدیث پاک کے اندر فواسق فرمایا گیا، لہذا ان کے قتل کی، ان کو مارنے کی اجازت دی گئی. ایسے ہی کچھ حشرات الارض ہیں جن کو مارنا معاف ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ مچھر، پسو، چیونٹی، مکھی، اور اسی طرح دیگر حشرات الارض اور حملہ آور درندوں کو مارنا معاف ہے. حالت احرام میں جن جانوروں کا مارنا ممنوع ہے وہ ہر حال میں ممنوع ہے. یعنی جان بوجھ کر بھی اور غلطی سے بھی. جان بوجھ کر مارنے سے روک دیا آیت مبارکہ کے اندر، اور غلطی سے مارنے پر روک دیا گیا حدیث پاک کے اندر. یہ بات بھی ذہن نشین کیجئے کہ کسی جانور کو شکار کرنا بھی ممنوع ہے. کسی جانور کی طرف اشارہ کرنا، یعنی صرف انگلی کا اشارہ کر دینا،
یعنی جس شخص نے احرام باندھا ہوا ہو وہ اشارہ کر دے کہ وہ دیکھو وہ شکار ہے، ایسا اشارہ کرنا بھی ممنوع ہے اور حرام ہے۔ اشارہ بھی نہیں کر سکتا احرام باندھنے والا، وہ کسی دوسرے شخص کو اشارہ کر کے بتا بھی نہیں سکتا کہ وہاں شکار ہے، شکار کر لو، اس کے لیے بتانا بھی حرام ہے۔ اب سمجھیے گا کفارہ کیا ہے، آیت مبارکہ کو سنیے گا۔ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، اور جو شخص تم میں سے جان بوجھ کر قتل کرے، کسی جانور کا شکار کرے، فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَامِ، تو اس کی جزا یہ ہے کہ اسی قسم کا جانور دے جو اس نے قتل کیا ہے۔ یعنی اب وہ اسی طرح کا جانور قربان کرے گا، اسی طرح کا جانور ذبح کرے گا بطور کفارہ، جس طرح کا جانور اس نے شکار کیا ہے اسی طرح کا جانور اسے ذبح کرنا ہوگا، اور اس کا گوشت غرباء، فقراء، مساکین کے اندر بانٹنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ اللہ پاک نے یہ شرط عائد فرما دی، یحکم بہ ذوا عدل منکم، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فیصلہ کریں اس کا 2 معتبر آدمی تم میں سے، یعنی جو اس نے جانور شکار کیا ہے اس میں مماثلت ہونی چاہیے، سملیرٹی ہونی چاہیے، مشابہت ہونی چاہیے، ان 2 جانوروں کا بالکل ایک طرح کا ہونا چاہیے۔ قیمت کے اعتبار سے احناف کے ہاں تو قیمت کا اعتبار ہے، جبکہ امام شافعی اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے نزدیک ان میں قد و قامت بھی ایک ہونا چاہیے، شکل و صورت بھی ایک ہونی چاہیے، یعنی ان دونوں جانوروں کا ایک ہونا شرط ہوگا، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی، قد و قامت کے اعتبار سے بھی، یعنی وہی اسی طرح کا جانور، اسی جنس کا جانور جو اس نے شکار کیا ہے اسی طرح کا جانور بطور کفارہ اسے قربان کرنا ہوگا، بطور کفارہ اسے ذبح کرنا ہوگا۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ بس قیمت میں ایک جیسا ہونا کافی ہے، یعنی کہ 2 معتبر آدمی یہ فیصلہ کریں گے کہ جو اس نے جانور شکار کیا ہے وہ دوسرا جانور خریدے گا تو جتنی قیمت اس شکار کیے گئے جانور کی ہوگی اتنی ہی قیمت کا وہ جانور خرید کر وہ ذبح کر دے گا۔ یہ پہلا اصول ہے۔ اب اسی کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہ جانور شرط ہے کہ حرم شریف کے اندر ذبح کیا جائے، اگر اس نے حرم شریف کے اندر یہ جانور ذبح نہیں کیا تو یہ کفارہ ادا نہیں ہوا، اسے پھر سے ذبح کرنا ہوگا حرم شریف کے اندر وہ جانور، یہ بھی شرط ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حد یم بالغ الکعبۃ، یہ قربانی پہنچنے والی ہو کعبہ میں، یعنی حرم شریف کے اندر یہ قربانی پہنچے۔ اب یہ ایک کفارے کا طریقہ بتا دیا گیا، اللہ پاک نے سہولت کی خاطر دوسرا اس کا آپشن رکھا کہ اگر تم یہ قربانی نہیں کر سکتے، یہ کفارہ ادا نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا، او کفارۃ طعام مساکین، یا وہ کفارہ ادا کر دے، اور وہ کفارہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کو کھانا دے دے۔ اب یہ کھانا کتنے مسکینوں کو کھلایا جائے گا؟ بھئی دیکھیں نا، قیمت جتنی اس جانور کی قیمت بنی، 2 معتبر آدمیوں نے فیصلہ کیا کہ شکار کیے گئے جانور کی یہ قیمت تھی، اتنی قیمت کا وہ اب جانور خرید نہیں پا رہا، یا وہ جانور تو خرید سکتا ہے مگر حرم شریف کے اندر نہیں پہنچا پا رہا، تو اس کے لیے پھر حکم یہ ہوگا کہ اتنی قیمت وہ کھانا خریدے گا، غلہ خریدے گا، کوئی جنس خریدے گا، آٹا خریدے گا، چاول خریدے گا، یا وہ پکا پکایا کھانا خریدے گا، اور وہ اتنا کھانا، اتنی قیمت کا کھانا وہ غرباء، فقراء کو کھلا دے گا۔ اب یہ اس کی دوسری صورت بیان ہو گئی کفارے کی، وہ اس دوسری صورت کو بھی اڈاپٹ نہیں کر رہا کسی وجہ سے بھی، تو اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا او عدل ذالک صیاما، یہ اب تیسری صورت بیان ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ یا اس کے برابر روزے رکھے، یعنی جتنی وہ قیمت بن رہی تھی، جتنے وہ پیسے بن رہے تھے، اب وہ پیسوں سے کھانا بھی نہیں کھلا پا رہا، اسے غرباء نہیں مل رہے، فقراء نہیں مل رہے، یا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو جتنی قیمت بن رہی تھی اور اس قیمت کے جتنے
صدقے بن رہے تھے، یعنی جتنے لوگوں کو کھانا کھلانا ممکن تھا اتنے وہ روزے رکھے گا، یا آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ اس قیمت کے صدقے بنائے جائیں گے، اس قیمت کے فطرانے بنائے جائیں گے، اس قیمت کو، ان پیسوں کو صدقہ فطر کے ساتھ ٹیلی کیا جائے گا۔ ہر دور کے اندر چونکہ صدقہ فطر مختلف ہوتا ہے، صدقہ فطر کی قیمت ہر زمانے کے اندر بدلتی رہتی ہے، تو اس قیمت سے جتنے صدقہ فطر بنتے ہیں اتنے صدقہ فطر کے برابر وہ روزے رکھے گا، اور جو پیسے اوپر زائد بن رہے ہوں گے یا تو ان کی جگہ پر بھی ایک روزہ رکھ لے، یا پھر وہ تھوڑے سے پیسے جو اوپر بن رہے ہیں وہ پیسے کسی غریب فقیر کو دے دے۔ یہ ہیں 3 قسم کے کفارے جو اللہ پاک نے بیان فرما دیے۔ دوبارہ بیان کر رہا ہوں، پہلا کفارہ اسی طرح کا جانور خریدے اور جانور کو خانہ کعبہ کے اندر حرم شریف کی حدود کے اندر ذبح کرے۔ اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو دوسرا کفارہ یہ ہوگا کہ وہ پھر اس قیمت کا کھانا لے لے اور وہ کھانا غرباء اور فقراء کو کھلا دے۔ تیسری صورت یہ بنے گی کہ جو قیمت بن رہی ہے اس قیمت کو وہ صدقہ فطر کے ساتھ ٹیلی کر لے، جتنے وہ صدقہ فطر بن رہے ہوں گے اتنے وہ روزے رکھ لے گا۔ اللہ پاک پھر آگے ارشاد فرماتا ہے لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، تاکہ چکھے اپنے اس کام کی سزا، یہ ہے اس پر وبال۔ یہ 3 قسم کے جو کفارے اللہ پاک نے بیان فرمائے، یہ اس کو اس کے کام کی سزا کا مزہ چکھانے کے لیے اللہ پاک نے یہ 3 قسم کے کفارے بیان فرمائے۔ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ، معاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے اس سے جو گزر چکا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے حالت احرام میں شکار کرنے سے ممانعت کا حکم نازل ہونے سے پہلے اگر کسی نے شکار کیا ہے حالت احرام کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا ہے، مگر اس حکم کے نازل ہو جانے کے بعد من عادا، جو پھر ایسا کرے گا، فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ خود اس سے انتقام لے گا۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ اللہ رب العالمین کس قدر اپنی ناراضی کا اظہار کر رہا ہے کہ اگر تم نے میرے اس حکم کو پامال کیا، میرے اس حکم کو توڑا، تو پھر میں خود غالب بھی ہوں اور میں بدلہ لینے والا بھی ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اس سے اللہ خود بدلہ لے گا، اس سے اللہ خود انتقام لے گا۔ پھر اس کا انتقام کتنا شدید ہوگا اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اللہ رب العالمین سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 96 کے اندر ایک اور وضاحت ارشاد فرماتا ہے، احل، حلال کیا گیا، لکم، تمہارے لیے، صید، شکار، البحری، دریائی، وطعامہ، اور اس کا کھانا، متاعا، فائدہ اٹھاؤ، لکم، تم، وللسیارۃ، اور دوسرے قافلے، وحرم، اور حرام کیا گیا ہے، علیکم، تم پر، صیدن، شکار، البری، خشکی کا، ما، جب تک، تم ہو، حرمن، احرام باندھے ہوئے، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، الذی الیہ، جس کے پاس، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہاں اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ خشکی کا شکار یہ حرام کیا گیا ہے، جو دریائی شکار ہے اور دریائی شکار کا کھانا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہی رکھا گیا ہے۔ بھئی تم نے کچھ تو کھانا ہی ہے نا، چونکہ عرب کے معاشرے کے اندر غذائی قلت ہوا کرتی تھی اور وہ شکار سے ہی گزر بسر کیا کرتے تھے، تو اللہ پاک نے ان کی اس مجبوری کو سمجھتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام ہے، تمہارے لیے دریائی شکار حلال ہے۔ تم دریائی شکار سے کھا پی سکتے ہو، مگر یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تم نے ہر صورت میں پابندی کرنی ہے۔ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تم سب نے اکٹھے ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھ کر غور و خوض کے ساتھ، معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 96 کے ساتھ آج کی کلاس اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 97 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم
صلى الله عليه وسلم. سيدنا كريم صلى